بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظلم کی انتہا ہوگی، ستم گر رہنما ہوں گے۔ ظلم کی انتہا ہوگی، ستم گر رہنما ہوں گے۔ صدائیں گونجتی ہوں گی مگر ہم بے زباں ہوں گے۔ اس شعر کے ساتھ آج کی بات کا میں آغاز کروں گا۔ آج کی بات بڑی اہم ٹاپک پہ، کشمیر کے ٹاپک پہ میں کچھ نکات بیان کروں گا، کیونکہ آج پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یوم سیاہ 5 اگست کو یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے منائے جانے کا اعلان ہے، تو میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمدردانہ الفاظ، ہمدردانہ سوچ کے ساتھ بات کروں گا۔ اپنے کشمیری بھائیوں کا درد اپنے الفاظ میں بیان کروں گا۔ ہم پاکستانی تقریریں، نعرے، دعوے جو کر رہے ہیں وہ کشمیریوں کو آزادی تو نہیں دلا سکتے، مگر انہیں اتنا یاد دلا سکتے ہیں کہ جس کی کچھ کر گزرنے کی حیثیت نہیں ہے، وہ برسوں سے تمہارے لیے چیخ رہا ہے، صرف چیخ رہا ہے۔ بہت سے پاکستانی جو کشمیر پالیسی کو دوگلا پن سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کشمیر کو سبز باغ دکھائی گئی ہے، جنہیں دیکھتے دیکھتے کشمیر کی 3 نسلیں بوڑھی ہو چکی ہیں۔ جو دیکھا وہ خواب تھا، جو دیکھا وہ خواب تھا، جو سنا وہ افسانہ تھا۔ آج کا دن گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے یوم سیاہ منائے جانے کا اعلان ہے۔ اگر پاکستان کو اقوام متحدہ، میرا یہ گورنمنٹ سے سوال ہے، یہ گورنمنٹ سے میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی عوام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کہ اگر پاکستان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت آزادی دلوانے کے لیے سنجیدہ ہے، اگر پاکستان کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت آزادی دلوانے کے لیے سنجیدہ ہے، تو پاکستان نے فرنٹ لائن پر اب تک کتنی جدوجہد کی ہے، کتنے دوست ممالک کو پاکستان نے اس حمایت میں، کشمیر کی حمایت میں اپنے ساتھ ملایا ہے، اور عالمی سطح پر اس معاملے پر کتنی ہلچل ہوئی ہے۔ اگر مسئلہ کشمیر قراردادوں عالمی سطح پر عوام حل نہیں ہو سکتا، تو اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر ہتھیاروں کے استعمال سے حل کرنے کا ہم فیصلہ کریں گے تو کب ہتھیار اٹھائیں گے؟ میرا یہ بھی سوال ہے پاکستانی گورنمنٹ سے، پاکستانی عوام سے، کہ اگر مسئلہ کشمیر آپ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے تحت حل نہیں ہو رہا، وہاں پہ بات چلتی ہے، کچھ دن بعد دب جاتی ہے، عالمی سطح پر ممالک حمایت نہیں کر رہے، تو مسئلہ کشمیر ہتھیاروں کے استعمال میں آپ کب فیصلہ کریں گے؟ یہ کب ہوگا اور کہاں آپ نے یہ ہتھیار استعمال کرنے ہیں؟ اور آپ لوگ قوم کو یہ بھی بتائیں کہ بطور طاقت کشمیر کو آزاد کرانے چلے تو کن کن حوادث و آفات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستان پر ڈھیروں سوالات اٹھا کر میں بھی سوچتا ہوں کہ کشمیر کے پاس ہمارے وعدوں پر جیے جانے کے علاوہ دوسرا آپشن کیا ہے؟ کشمیری پاکستان کے سچے جھوٹے داموں پر اعتبار کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کشمیریوں کا تو جینا حرام ہے، مگر کشمیریوں کے نام پر کھائے جانے والے کئی دہائیوں سے اپنے بجٹ کو حلال کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کشمیری جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کے پاس آس امید کا کشکول لے کر جائیں۔ یہی پاکستان سے ان کی آزادی کے نعرے گاہے بگاہے لگ جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے علاوہ کس کے پاس جائیں۔ ہمارا پاکستان اسلامی بھائی ہے، ہمارے ساتھ نعرے بلند کرتا ہے، ہمارے ساتھ اتحاد کرتا ہے، تو یہی سوچ کشمیری جو ہے نا، سوچ کے ہم پہ اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ فی الحال تو انہیں 5 فروری اور 5 اگست کا منایا جانا ہی غنیمت لگتا ہوگا۔ میں خود کو اگر سری نگر کے کرفیو زدہ علاقے میں بیٹھے ہوئے سوچوں اور یہ بھی سوچوں کہ میرا بھائی، میری بہن، میری ماں بھارتی حراست میں ہے، ان پر بھارتی ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے ہیں، تو ایسے میں میرا دل دہل جاتا ہے۔ ایسے میں کہیں علامہ اقبال بھی
بول اٹھتا ہے اور کہتا ہے اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو۔ تو علامہ اقبال نے بھی کے شعر نے بھی کشمیری حالات کی ترجمانی کی ہے کہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان جو ہے نا ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، تو اسی حدیث کو علامہ اقبال نے اشعار کی نظر کیا ہے، تو وہ حدیث بھی ہمیں اخوت کا درس دیتی ہے اور ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اتحاد اتفاق، ان کی دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے میں ہمیں جو ہے نا وہ حدیث کافی جو ہے نا ہماری پیروی کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اتحاد اتفاق کے علاوہ، نعرے بلند کرنے کے علاوہ، دلی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے کشمیری بھائی، ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی اس دنیا میں، پاکستان میں، دوسرے ممالک میں پس رہے ہیں، کافروں کی سزائیں جھیل رہے ہیں، ان سب کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ یوم سیاہ کے طور پر میں پاکستانی کو پیغام دینا چاہوں گا، پاکستانی گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارا کشمیریوں کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ پچھلے 70-75 سال سے کشمیر جو ظلم و ستم میں پس رہا ہے، کشمیری بھائی جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، انہیں اگر دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے، دل ہون کے آنسو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک جہنم بنا رکھی ہے۔ جو کشمیر کو دیکھیں تو سارا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان پر کافر ہندو ظلم کر رہا ہے۔ ہمیں سب مسلمانوں کو، سب مسلم ممالک کو ایک ہو کر ان کی خلاف صدا، ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ دوسرے ممالک بھی ہماری حمایت کریں اور کشمیریوں کو آزادی نصیب ہو۔ شکریہ۔